بیسی صاحب یہ فرمایا نا کہ ہم تو ایک مسلمان جو ہیں ہمیں تو ہر قدم پر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لازم پکڑنا جو ہے ہمارے لیے قرار دیا گیا ہے، لیکن ہم اسی ڈگر پہ چلتے ہیں۔ رمضان مبارک آتا ہے تو بابرکت دن ہے، اللہ کو منانے کے دن ہے، اپنی بخشش کروانے کے دن ہے، اور یہ ان 10 دنوں کے اندر بھی ایک ایسا موقع اللہ دے رہا ہے کہ اپنی بخشش کروا لیں، رزق مانگ لیں، یوم عرفہ کے دن بھی ہے۔ لیکن ان 10 دنوں میں ہم وہی عید کی تیاریوں میں، وہ منڈیوں کے اندر جو ہے جا کے ٹائم ضائع کرنا، ان ساری چیزوں میں ٹائم ضائع کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی امپورٹنس والے دن ہیں، جس طرح استاذہ صاحبہ بھی فرما رہی تھیں، تو کیا کہیں گے ہمیں کون سے پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اعمال کو اپنانا ہوگا اور کیسے ان دنوں کی تیاری کرنی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شاہ جی، آپ نے آج اس ٹاپک پہ ہمیں انوائٹ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی عمل ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی شرعی حیثیت ہوتی ہے، اور عمل جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، عمل برا بھی ہو سکتا ہے، برا ہو یا اچھا ہو، ان کی بہرحال کوئی نہ کوئی شرعی حیثیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ عمل فرض بھی ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، وہ مستحب ہوتا ہے، وہ مباح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح آپ دوسری طرف دیکھیں تو حرام ہوتا ہے، اس کے بعد مکروہ ہوتا ہے، تنزیہی، تحریمی، یہ تمام علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ تو ان 10 ایام کے اندر کچھ تو وہی اسی طرح فرائض ہیں، جن میں ایک ایڈیشنلی جو فرض ہے وہ حج ہے، اور حج جو ہے وہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، اس کے لیے قرآن نے باقاعدہ شرط لگا دی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو وہ اس پہ ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ تو یہ ان 10 ایام میں جو دیگر سے ہٹ کے ایک فضیلت ہے، مثلا نماز تو ہر وقت 5 وقت عاقل بالغ مسلمان پہ فرض ہے، لیکن صاحب استطاعت پہ حج فرض قرار دیا گیا۔ تو یہ اس میں اس کی 10 ایام کی برکت کی ایک نسبت حج کی وجہ سے بھی ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں جو ہے حج کے فریضے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ اس کو ممتاز کر دیتا ہے عام ایام سے۔ اس کے بعد پھر ایسا ہے کہ جو دیگر معمولات ہیں اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ ان دنوں میں کچھ پہلے سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں جھکا کرتے تھے، عبادات کیا کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ وہ فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارک کہہ لیجئے، مستحب کہہ لیجئے۔ بعض احباب لوگ اس کو بھی فرض اور واجب کی صورت میں لے جاتے ہیں، جیسے کہ یہ بعض اوقات ہوتا ہے جو قربانی، میرے نبی کی ایک سنت ہے کہ آپ قربانی کے وقت اپنے ناخن نہیں کاٹا کرتے تھے، یکم ذوالحج سے لے کے 10 تک۔ تو بعض ہم سے پھر پوچھتے ہیں جی ناخن کٹال ہے تو پھر قربانی ہونی کہ نہیں ہونی؟ حالانکہ یہ نبی کی سنت ہے، اس سے اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن اگر لوگ جو ہیں اس سے ناخن کٹوا سکتے ہیں، بال کٹوا سکتے ہیں، تو اس طرح کے معمولات کی وجہ سے اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ناخن نہیں کٹوانے، بال نہیں کٹوانے؟ بیسیکلی وہ اس کا تعلق بھی حج سے ہے کہ حج میں اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوتا ہے اور وہاں اپنے آپ کو ذلت اختیار کرتا ہے، ایک فقیروں کی طرح جاتا ہے۔ آج تو بعض اوقات اللہ معاف فرمائے لوگ حج پہ جاتے ہیں جیسے پکنک پہ جا رہے ہیں، اسی طرح زرق پر لباس پہن کے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ ہمیں صاف ستھرا لباس تو ہونا چاہیے، لیکن وہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، وہ سوچ، وہ فکر، وہ چیزیں اپنے آپ سے ڈی اٹیچ کر دینی ہے، تاکہ ہم وہاں جا کے بتا سکیں کہ ہم تیرے سب سے جھکنے والے بندے ہیں، اور تو ہمارا اتنا عظیم رب ہے کہ تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اور یقیناً دیکھیں نا کہ یہ سر تسلیم خم کرنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہے۔ میں شاہ جی سے جانا چاہوں گا شاہ جی کہ 10 دنوں میں یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اس میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا جو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، برائی کر رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً ہم کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے؟ اور ان 10 دنوں میں خصوصی طور پہ ایک مسلمان کو اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہوگا کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں؟ کیونکہ تو بڑے فضیلت والے دن ہیں، کیا ہم اس کی فضیلت پڑھتے نہیں ہیں یا فضیلت بتانے کی کوشش نہیں کی جاتی؟ ہم نے تو کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے کہ ہم حصہ ڈال سکیں اپنا، کہ ہم بھی خود سیکھ سکیں اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی سیکھ سکیں کہ ان 10 دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے، تاکہ پہلے وقت سے ہم اس کی تیاری کریں اور ان 10 دنوں کو جو مقصود ہے ان 10 دنوں کا اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کر سکیں۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، آپ نے شاہ جی صحیح فرمایا کہ ہم ان چیزوں سے لا علم ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم جو ہیں مسلمان، ہم سارے ایک ساتھ شہید علم و عرفان ہیں کہ بس تھوڑا پتہ ہوتا نہیں اور باتیں ہم لمبی لمبی کرتے ہیں۔ یہ جو ایام ہیں ہم بھی ان کی اہمیت سے غافل بھی ہیں اور لا علم بھی ہیں۔
حالانکہ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے، قرآن کریم بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک فرمایا کہ آج کا دن اللہ کی بارگاہ میں سب دنوں سے بڑھ کے فضیلت والا ہے، یہ مہینہ سب مہینوں سے بڑھ کے فضیلت والا ہے، اور یہ شہر جو ہے وہ سب شہروں سے بڑھ کے فضیلت والا ہے۔ اور فرمایا آج کے دن جو ہے وہ تمہاری جان و مال، اور اس ایام میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرمت جان اور عزت کا پیغام دیا کہ آپ کی جان اور آپ کا مال جو ہے اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن یہ مہینہ جو ہے یہ حرمت والا ہے، اسی طرح تمہاری جان و مال کی بھی حرمت ہے۔ تو اس لیے ان ایام کے اندر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ جھکنا ہے۔ یہ ایام کی نسبت حج سے ہے، اور حج کی نسبت اللہ کے نیک بندے بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہے، حضرت سیدہ ہاجرہ سے ہے۔ تو انہوں نے جو کیا وہ ایکچولی ہمیں بتانے کے لیے یہ پریکٹس کے دن ہیں۔ وی نیڈ ٹو لرن فرام دیز ڈیز کہ کیا کون سے ایسے وہ اس وقت حالات تھے جن کی وجہ سے ان ایام کو اتنا بابرکت والا بنا دیا گیا ہے۔ ان ایام میں چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا بوڑھا ہے، آپ تینوں شخصیات کو دیکھ لیجئے، سیدہ ہاجرہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تینوں کی شخصیت کو دیکھیں تو اس میں آپ کو اتنی اوبیڈینس ملتی ہے کہ خواتین کو اکلوتا بیٹا ہو اور اس اکلوتے بیٹے کو قربانی کے لیے لے جایا جائے، اور اس وقت جو ہے وہ شیطان آ کے ان سے کہے کہ دیکھو تمہارا خامن جو ہے وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، اور وہ اس جواب میں کہیں کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس کو پھر بتانا پڑا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر میں کون ہوں، میں کیوں ان کو روک سکتی؟ اب میرا بالکل میں جھکی ہوئی ہوں، اللہ کے حکم کے تابع ہوں، میرا سر جھکا ہے، میرا دل جھکا ہے، یہ ساری باتیں۔ تو اس میں ایک پیغام کیا ملا؟ پیغام یہ ملا کہ آج کا جو سو کارڈ وومن رائٹس کے چیمپئنز لوگ بنے پھرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عورت کو پرووک نہ کیا جائے، اس کو خامند کے خلاف بھڑکایا نہ جائے، تب تک ان کے ہیومن رائٹس پورے نہیں ہوتے، وومن رائٹس کی وہ بات نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ وومن رائٹ کہ ان کو اتنی اوبیڈینس ہے اپنے ہسبینڈ کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر بیٹا ہے، وہ انہوں نے پہلی بات اپنے خامند کے والے سے کی، پھر جب اللہ کا نام آیا تو سر تسلیم ختم کر لیا۔ خامند سے وفا اور اللہ کی بندگی، یہ ہے بالکل یقیناً۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب کسی شخصیت کے فضائل کو پڑھتے ہیں اور مراکب کو پڑھتے ہیں، وہاں سے سیکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والے سے تو فرمایا گیا کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اندر بھی اسی طرح اسوہ حسنہ آپ کے لیے موجود ہے۔ تو یقیناً یہ جو دن جو ہے یہ منسوب جن شخصیات کے ساتھ ہیں، ہمیں ان کی شخصیت کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت میں جو اسباق موجود ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کر کے اس پہ عمل کی بھی توفیق بھی اللہ سے مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، عمل کرنا بھی چاہیے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پہ ٹائم اور شارٹ بریک کا۔